أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے موٹیویشن اینڈ اٹریکشن. زندگی دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کچھ چیزوں کی طرف ہم خود بخود متوجہ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بے اختیار، اور کچھ چیزوں کے لیے، کچھ اعمال کے لیے ہمیں ساری عمر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ موٹیویشن اور اٹریکشن، اس میں فرق کیا ہے، اور ان کی بنیاد پہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے درست سمت میں لے کے جانا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں. کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی کریں. اگر آپ اس میں کچھ تصحیح کرنا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. آپ ہماری تصحیح کریں اور ہم انشاءاللہ اپنی درستگی کریں گے. ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے رغبت یعنی موٹیویشن، یہ ایک اختیاری عمل ہے. ہم اختیار کرتے ہیں اس کو. کوئی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے یا ہم خود موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جبکہ کشش ہونا، اٹریکشن ہونا، یہ بے اختیار متوجہ ہونے والی بات ہے. یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے. یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشش جو ہے ایک عمل ہے ہی نہیں، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، جبکہ رغبت ایک عمل ہے. تو رغبت اور کشش کا فرق یہ ہوا کہ اختیاری عمل ہے رغبت، اور بے اختیاری غیر ارادی طور پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کشش کہتے ہیں. جبکہ اجر کا تعلق اختیار کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کے ساتھ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ نماز میں ہمیں مختلف خیالات آ جاتے ہیں. تو جب تک ہم غیر اختیاری طور پہ ان خیالات میں مشغول رہتے ہیں، اس پہ ہمیں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نماز میں ہیں اور ہم کسی اور خیال میں مشغول ہو چکے ہیں، اور پھر بھی ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان خیالات کو نماز میں اپنی مرضی سے قبول کیا. تو یہ عمل ہو جائے گا، یہ اختیار سے ہو جائے گا. تو اب ہم دونوں چیزوں پہ الگ الگ بات کریں گے. پہلے رغبت کے بارے میں بات کرتے ہیں. رغبت کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس میں 3 سے 4 پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ رغبت جب ہماری کسی چیز کی طرف ہوتی ہے، کسی شخص کی طرف ہوتی ہے، کسی عمل کی طرف ہوتی ہے، تو اس کی صفات کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسے نماز کی طرف متوجہ ہونا، بعض لوگوں کا دل نماز میں لگتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کو رغبت ہو جاتی ہے نماز سے، عبادت سے، اور عبادت کی جگہ مسجد سے، اور جو بھی چیز اس میں معاون ہوتی ہے ان کو ہر اس چیز سے رغبت ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے لحاظ سے کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے رغبت، تو کسی عمل سے ہو سکتی ہے، کسی جگہ سے ہو سکتی ہے. اور یہ رغبت جو ہے یہ کسی دلیل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہم ایک چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جیسے کہ ایک شخص نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس کو ایک دوسرا دیندار شخص اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں آخرت کا معاملہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے یہ نقصان ہوگا، پڑھیں گے یہ فائدہ ہوگا. تو اس دلیل کی بنیاد پہ وہ شخص سمجھ جاتا ہے. تو اس طرح یہ شخص موٹیویٹ ہو گیا، راغب ہو گیا نماز کی طرف دلیل کی بنیاد پہ. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ انعام یا اجر کی امید پہ یا سزا کے ڈر سے
مان جانا، دلیل کی بنیاد پہ مان جانا، یہ دونوں ایک ہی پوائنٹ ہوئے۔ اچھا، اور جو تیسرا پوائنٹ وہ بھی اصل میں تو اسی کا حصہ ہے، یعنی کہ کسی کے متوجہ کرنے پہ ہم سمجھ جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے خود کوشش کی، ہم نے کوئی ایسی اچھی بک پڑھ لی، کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی آڈیو سن لی ہم نے، اور کبھی ہم نے بیٹھ کے غور و فکر کیا، ہمیں کوئی حدیث یاد آ گئی، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے کہیں سے سن لیا، تو ایک تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلیل سمجھ میں آ جائے، یا انعام یا اجر کی امید ہمیں سمجھ میں آ جائے، یا جزا سزا ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص آیا ہمارے پاس دین کی بات لے کے، اور اس نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، یہی ساری چیزیں، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی، تو اس کا مطلب ہم راغب ہو گئے اگر ہم نے اس کی بات مان لی، یہ تو ہوئی رغبت۔ اب جو کشش کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بے اختیار بنا وجہ کے ہونے والا عمل ہے، جو کسی جو ہے نا کسی شخص کی طرف بھی رغبت ہو سکتی ہے، کشش ہو سکتی ہے، کسی عمل کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال ایسے ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بے غرض بے لوس وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نہ ان کو اجر سے کوئی مطلب ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا، لیکن وہ ایک بے اختیار ہو کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اس میں سکون ملتا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کسی کی مدد کرنے میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک غیر ارادی طور پہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی دوسری مثال ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا ایشو ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے آپ ہزاروں باتیں کرتے رہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان پہ کوئی تذکرہ کریں گے اور وہاں پہ کچھ تھوڑی سی بھی اس بات میں گنجائش ہوگی تو وہ غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ وہ شخص ریئیکٹ کر جائے گا اور آپ کو اس بات کا جواب دے گا۔ تو حالانکہ آپ کی نیت چاہے ویسی ہو یا نہ ہو، لیکن جو آپ کی بات میں پہلو اس کا موجود ہوگا، اس کو کمی کہہ سکتے ہیں، اس کو نقص کہہ سکتے ہیں، عیب کہہ سکتے ہیں، بے شک وہ انجانے میں ہو، لیکن وہ شخص برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ ریئیکٹ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز میں ایک کشش ہے اس کے لیے کہ جیسے ہی اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی کوئی بات تو وہ بے اختیار ہے اس کے بولنے میں، اس پہ اعتراض کرنے میں، اس کی تصحیح کرنے میں، اس پہ تنقید کرنے میں وہ بے بس ہے، اس کا غیر ارادی طور پہ جھکاؤ ہے کہ آپ اس بارڈر کو کراس نہ کریں، ایسی بات نہ کریں۔ یہ ایک اصل میں دلی کیفیت کا نام ہے، اور اس کے لیے علماء اکرام کی رہنمائی بہت ضروری ہے، علماء اکرام سے تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ والوں کے اللہ سے شدید محبت کے جو شدید محبت، شدید تعلق جو اللہ سے ہوتا ہے، ایک لگاؤ اللہ والوں کا، اس کے جو واقعات ہیں اس میں غیر ارادی طور پہ جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں وہ سب اسی کی مثال ہے کہ وہ اتنے زیادہ متوجہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی طرف کہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کو وہ اپنی زندگی کے مطابق نہیں پاتا، لیکن ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو ہم اب دونوں پوائنٹس پہ ہم بات کر چکے ہیں، رغبت پہ بھی اور کشش پہ بھی۔ تو ہمیں یہ ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ جو رغبت دلانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، یہ بہت ہی ضروری کا عمل ہے، ہمیں اپنے لحاظ سے بھی یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں تک بھی یہ بات لے کے جانی ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے جہاں پہ ضروری ہو۔ اس کو جو ہے نا ہمیں جیسے علماء کرام بھی بتاتے ہیں، اس کو کہا گیا امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم کرنا۔ رغبت دلانا جو ہے اصل میں موٹیویٹ کرنا جو ہے یہ ہے امر بالمعروف، اور نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ ایک اختیار سے ایک عمل کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور موٹیویشن دو طرح کی ہے، برائی سے رکنے کے لیے اور نیکی پہ آنے کے لیے، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اور یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے علماء کرام کے پاس، جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ دین کی دعوت کا انداز سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے، جن کو سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ علماء کرام سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی۔
تو جب نیکی کی طرف راغب رہیں گے ہم، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں گے، رغبت دلائیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دل کی کشش ایسے ہی اعمال، ایسے ہی افراد کی طرف ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ رغبت یعنی کہ موٹیویشن اور کشش یعنی کہ اٹریکشن، اس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو گئی دونوں چیزیں۔ کس پوائنٹ پہ؟ جب نیکی کی طرف ہم راغب رہیں گے، دوسروں کو نیکی کی طرف ہم رغبت دلاتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل کی جو کشش ہے وہ ایسے ہی اعمال اور ایسے ہی افراد کی طرف ہو جائے گی۔ موٹیویٹ ہوتے رہیں گے، موٹیویشن پہ دوسروں کو موٹیویشن دیں گے، دوسروں کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، دین کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے، تو ہمارے دل میں ایک ایسی کشش پیدا ہو جائے گی دین کے لیے، دین کے متعلقہ افراد کے لیے، کہ ہم ان سے بے اختیار محبت کریں گے۔ کشش، ہماری کشش جو ہے نا، ایک دل میں ایک کشش ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ تو اب ہم ویڈیو کے آخر میں تھوڑی سی جو ہم نے 5-7 منٹ بات کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشش جو ہے وہ ایک دلی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت بنتی کب ہے؟ یہ بنتی ہے جیسی زندگی ہم گزارتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک جیسے اعمال ہم اختیار کرتے ہیں، ویسی ہی چیزوں کی طرف ہمارا دل کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی چیز کی کشش ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی جو کشش ہے، ہمارا دل بے اختیار جو کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو، اگر دل کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے کہ وہ کسی بھی چیز سے متاثر ہو کہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، اور ایک جو اچھی چیز ہے، مناسب چیز ہے، اس کی طرف دل ہمارا متوجہ ہو، جس میں دنیا آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے، تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ایسے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، کہ ہماری دلی کیفیت یہ بن جائے کہ وہ ہمیشہ نیکی کی طرف متوجہ ہو، نیکی میں مشغول رہنے والوں کی طرف متوجہ ہو، اور جو ہمیں نیکی سے دور کرے یا نیکی سے بیزار کرے، اس سے ہمارا دل بیزار ہو، یہ چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ تو دوستو، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے بات کی کہ رغبت ایک عمل ہے جسے ہم اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اسے اختیار کرتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، مطلب اچھی چیز پہ ہم موٹیویشن قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح اچھی چیز کی موٹیویشن لے کے ہم دوسروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں، نتیجہ تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے، تو ہم ان کو بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھئی اس چیز میں کامیابی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، جب اس میں ہم مشغول رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے دل کی کیفیت ایسی بنا دیتے ہیں، کشش ایسی ہمارے دل کی ہو جاتی ہے، اٹریکشن ایسی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو نیکی سے ہی وابستہ ہوتی ہے، نیک لوگوں سے ہی وابستہ ہوتی ہے، دین سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے ماحول میں ایک ایسی زندگی اختیار کرنی ہوگی، ایسے انداز میں ہمیں جینا ہوگا کہ جس میں ہم اپنے لحاظ سے بھی اچھے فیصلے کریں، اپنے آپ کو بھی دین کی طرف ہم موٹیویٹ کریں، اور دوسروں تک بھی یہ موٹیویشن لے کے جائیں، تاکہ ہمارے دل میں ایک جو اٹریکشن ہے وہ دین کے لیے پیدا ہو۔ اور آج جس ماحول میں ہم زندہ ہیں، ایک طرح کی ہمیں اللہ ہم سب کو معاف کرے، جیسی ہمیں ایک بیزاری ہے، جیسی ایک وحشت سی ہے، جیسے دین سے دوری ہے، یہ سب ایک سزا کے طور پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے موٹیویشن چھوڑ دی، ہم موٹیویشن نہیں قبول کر رہے، ہم موٹیویشن لے کے دوسروں کے پاس نہیں جا رہے، ہم دوسروں کو دین کی بات پہنچانا، ان کو دین کی بات کی طرف موٹیویٹ کرنا، اس کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ہر کلمہ گو کے ذمہ اللہ پاک نے لگائی ہے۔ تو جب تک ہم اس عمل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، اپنا فرض سمجھ کے اس کو انجام نہیں دیں گے، تو ہمارے دل کی یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دل کی جو اٹریکشن ہے، دل کی جو کشش ہے، وہ ایسی ہی چیزوں کی طرف رہے گی جو ہماری دنیا بھی برباد کر دے، جو ہماری آخرت بھی برباد کر دے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے، دنیا ایک اچھی جگہ بنے ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جن و انس سب کے لیے دنیا اچھی جگہ بنے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اور آخرت بھی ہماری اچھی بن جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ ہونا، اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں۔ جب ہمارے ایک سامنے ایک صحیح بات کی جائے،
ہم اس موٹیویشن کو قبول کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، بے شک بے عمل شخص ہو، بے شک بدکار ہو، بے شک بہت برا ہو، بے شک شیطان خود آ کے نیکی کی بات کرے. جیسے کہ ایک مثال علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، ایک صحابی سو رہے تھے، ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی. ان کو جب آنکھ کھلی فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. ان کو بڑا افسوس ہوا اپنی تہجد کی نماز رہ جانے کا. تو اگلے دن ان کو ایک انجان شخص نے جگایا تہجد کی نماز کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے تہجد کے لیے جگانے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں شیطان ہوں، میں آپ کو جگانے آیا ہوں. کل میں نے آپ کو سلایا تھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی دلی کیفیت ایسی بنی کہ اس پہ آپ کو ثواب زیادہ مل گیا. عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ملا دلی کیفیت کی وجہ سے، کہ جو آپ کی کشش تھی تہجد کے لیے، آپ کا دل کھنچتا تھا تہجد سے، جو آپ کے دلی محبت تھی، دلی لگاؤ تھا، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے اجر زیادہ دیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اجر آپ کو نہ ملے، آپ اٹھیں اور اپنا عمل نماز جو ہے تہجد کی وہ پڑھ لیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دل کی کیفیت، دل کی کشش جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، کہ ہمارا دل ایسی چیزوں کی طرف لگے، ہمارا دل تلاوت کی طرف جائے، ہمارا دل قرآن سیکھنے کی طرف جائے، ہمارا دل نماز میں مشغول ہونے کی طرف جائے، ہمارا دل اللہ کو تلاش کرے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ. تو یہ کیفیت بنے گی جب ہم اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں گے. ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی درست سمت میں جا ہی نہیں سکتی. تو یہ ہمارا آج کا پیغام ہے دوستو. اور اگر یہ آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ہم نے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دی ہے جو مناسب نہیں ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور معافی چاہتے ہیں. اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی انجانے میں ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو جو غیر مناسب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجھے معاف کرے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کو بھی تھوڑا ٹائم دیں اور ان میں جو پیغام ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کی بھی درستگی کریں. تو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر.